کھلاڑی ہے جس کا نام ہے ایکویریس یعنی کہ برج دلو، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، اور اگر آپ کا نام ایس سے شروع ہوتا ہو تو آپ اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی بالکل لے سکتے ہیں۔ تاریخیں نوٹ کر لیجیے ایکویرینس، 15 جون سے میں شروع کروں گی، 24 جون پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ ان دا مین ٹائم 2 ستاروں نے جگہ بدلی ہے 18 جون کو، اس کو بھی ہم اس ہاروسکوپ میں نئی تبدیلی کو پڑھیں گے، اور شکر ہے تبدیلی جو نہیں ہے پازیٹیو ہے۔ جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، شکر ہے کہ جی 15 جون سے لے کے 21 جون تک آپ سیف زون میں ہیں ایکویرینس، سوائے 18 اور 19 میں تھوڑا سا اپنے کیریئر میں ذرا ویجیلنٹ رہیے گا، اب ریگارڈنگ اپنا بزنس کیریئر کو نئی ڈیل ذرا سے الرٹ رہیے گا۔ لیکن 21 کی ڈیٹس بھی ٹھیک ہے کہ اگر کسی دوست سے کوئی ہیلپ چاہیے تو لگتا ہے کہ ملنی چاہیے آپ کو، تو 15 جون سے 21 جون تک آپ ٹھیک ہیں۔ یہ ٹائم جو ہے ایکویرین جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی اس وقت سپورٹ کر رہی ہیں، یہ والی جو تاریخیں ہیں۔ پھر یہ ٹائم وہ ایکویرین جو کہیں انٹرنیشنل ٹریول کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ دین وہ ایکویرینس جو کوئی چاہتے ہیں، کوئی نئی بزنس ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کسی دوست کی ہیلپ چاہیے، ان کے ستارے بھی سیکیور ہیں، کوئی پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام ریزالو کرانا ہے اس میں بھی آپ کے ستارے جو ہیں سیف ہیں، سیکیور ہیں، کوئی اس طرح اللہ نہ کرے آپ کے لیے کوئی خطرہ، کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی ہے۔ تو سوائے 22 جون، 23 جون، 24 جون یہ تھوڑی سی سلو ہے تاریخیں، بری نہیں ہے، سلو ہے، بیزاریت ہو سکتی ہے، موڈ سوئنگز تنگ کر سکتے ہیں، کچھ مزے کی فیلنگ نہیں ہو سکتی، زیادہ سے زیادہ کوئی چھوٹی موٹی فیلنگز ہے، کوئی خدا نہ کرے کوئی بڑا سینیریو کوئی ایسا نہیں ہے یہاں پہ جو نیگیٹو ہو۔ فائنینشیل ایریا میں جو ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ ستارے کی جو پوزیشن ہے وہاں پہ تھوڑی سی ٹھیک بھی ہے، اور تھوڑا ہمیں کہتی ہے کہ آپ کو چکنا بھی کریں۔ ویسے تو ستارے کی پوزیشن ٹھیک ہے، بس کسی بھی کڑکی سے آپ نے بچ کے چلنا، یعنی دھوکہ دینے والوں سے، کچھ فراڈ کرنے والوں سے ذرا ویجیلنٹ رہنا ہے، جلد بازی میں کوئی بزنس ڈیل نہیں کرنی، جلد بازی میں کسی سے لین دین نہیں کرنا، یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا جو ہے وہ سیکیور رہنا ہے اپنے جو ہے مالی معاملات کو جو لے کے۔ اس کے علاوہ جو ایکویرینس فیملی ہاؤس ہے اس کو بھی میں نے آپ کو پچھلے ہفتے کہا تھا کہ 10 جون کو جو ایک ستارہ آیا ہے وہ خدا نہ کرے یا اپنے فیملی ریلیشنز کا سٹریس نہ دے، یا گھر کے میں بدامنی پھیلانے کی کوشش نہ کرے۔ اس نیت سے اگر آپ صدقہ دیتے رہو گے تو گھر کے ماحول کی بچت رہے گی۔ تو یہ 10 جون سے آیا ہوا ہے، اس کو ذرا آپ نے سمجھ کے چلنا ہے۔ خود بھی ایسے بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ جو چیز لگے کہ کنٹروورشل ہو سکتی ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، رفت ہو سکتی ہے، آپ نے ان معاملات سے دور رہنا ہے، یعنی آپ نے ایسے کسی بھی معاملے کا پارٹ نہیں بننا۔ تو یہ بھی یہاں پہ آپ نے ذرا سی احتیاط کرنی ہے تاکہ آپ وہاں پہ اویئر رہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی جو آپ کا لو ہاؤس ہے اس میں ستارے بہت اچھے ہیں، تو کوئی لو کلک بڑا زبردست ہو سکتا ہے، یا بچوں سے ریلیٹڈ اللہ پاک آپ کو خوشیاں دکھا سکتے ہیں۔ اور یہ جو ستارے نے جگہ بدلی تھی 21 مئی سے یہ پازیٹیو ہوا، اور پھر 26 مئی سے یہ پازیٹیو ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں ان کی خواہش پوری ہو سکتی ہے، اولاد سے ریلیٹڈ دنیاوی خوشیاں اللہ پاک آپ کو دے سکتے ہیں، پراؤڈ مومنٹس آپ کے لیے بن سکتے ہیں، اولاد کی طرف سے جو ہے اولاد کے ساتھ بانڈ اسٹرانگ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک وقت ہوتے ہیں جن میں برکتیں مل جاتی ہیں، اور اسپیشلی لو لائف میں کوئی مزیدار کلک ہو سکتا ہے جو آگے چل کے آپ کو جو ہے ایک پرماننٹ ریلیشن شپ میں بھی وہ سینیریو بدل سکتا ہے۔ پھر 18 جون کو جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، جو 2 ستاروں نے جگہ بدلی ایکویرینس،
آپ کی جاب کے معاملات میں بہتری لے کے آ رہے ہیں، آپ کی صحت کے معاملات میں بہتری لے کے آ رہے ہیں. تو جو لوگ ملازمت پیشہ ایکویرینس ان کے لیے پازیٹیو خبریں ہیں، اور جو خدا نہ خواستہ بیمار تھے اللہ کرے گا صحت کے معاملات پروگریس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا اگر آپ اس وقت اچھی صحت کی کوشش میں ہیں تو اس میں بھی ستارہ جو ہے وہ آپ کی مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اللہ پاک آپ کو آپ کی ہیلتھ ایریا میں اور آپ کے ورک ایریا میں رب کے حکم سے اللہ آپ کو نواز سکتے ہیں. تو اپنا یہاں پہ بہت خیال رکھیے گا، انجوائے کیجیے اللہ کی اس بلیسنگ کو، اور اس اچھے ستارے کی کن بھی مانگیے گا. جاتے جاتے وارننگ وہی ہے کہ سسرالی رشتہ داریاں ہوں، دفتری معاملات جیسے ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کوئی پوسٹنگ یا تبادلہ یا شہر بدلنا چاہتے ہیں یا ملک بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو ہچز نظر آ رہی ہیں تو ڈیلے والا ٹیکٹس بہتر ہے بجائے کہ آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں. اور کسی ایسی چیز میں حصہ نہ بنے جس میں آپ کو کسی لیگل میٹرز میں پھنسنے کا اندیشہ ہو. اس کے علاوہ جو میرے ایکویرین اسٹوڈنٹس ہیں، ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، کشتیاں جلانی پڑیں گی اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ میرے اسٹوڈنٹس کے پاس آپشن نہیں ہوتی، وقت کم ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے، ورنہ پھر اگر لمبے سال لٹک جائیں گے تو وہ کیریئر ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اور دوسرا پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام، کوئی امپورٹنٹ ویزا سوچ سمجھ کے فائل کیجیے، ہر شک کو پڑھ کے، تاکہ کہیں کسی غلطی کا امکان نہ ہو، اور تاکہ آپ کو اللہ نہ کرے کوئی ریجیکشن سے آنا پڑے، ریفیوزل سے آنا پڑے. تو اپنے پیپر ورک کے معاملات میں بھی آپ نے ذرا الرٹ رہنا ہے. تو یہ ہے وارننگ زون جو کہ ہم ہر باری آپ کو کہتے ہیں. اسپرچولی بھی آپ کو ایکسپیرینس محنت کرنی پڑے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اچیومنٹس ملیں. تو روحانی طور پہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ ہارڈ ورک کرنا پڑے گا اپنے آپ کو منوانے کے لیے. تو اس کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. اب ہم چلتے ہیں جی اپنے آخری ستارے کی طرف، جس کا ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ جس سے آپ کا کریٹو مائنڈ بہت اسٹرانگ ہے، اینڈ یو آر کریٹنگ بیوٹیفل تھنگس. بہت زیادہ مائنڈ جو ہے وہ کلرفل اینڈ بیوٹیفل دکھائی دیتا ہے آپ کا ملٹیپل ویز سے. ایسے لگتا ہے کہ ملٹیپل چیزیں ہیں جو آپ کریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، فار ایگزامپل آپ ہاؤس وائف ہیں، تو بہت اچھی کریٹو کوکنگ کر سکتے ہیں. یہ اس طرح سے آپ کا نظر آتا ہے. اس کے بعد اگر آپ جاب کی تلاش میں، جاب کے ملنے کے بہت اسٹرانگ چانسز، ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے لیے دروازے کھل رہے ہیں. جو بھی آپ کا راستہ، جو بھی آپ کی منزل ہے، فار ایگزامپل اگر آپ اور کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ روحانی لائن کے بندے ہیں، تو آپ روحانیت کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں. یہ ٹائم آپ کے لیے ایسا ہے جہاں پر آپ کے لیے ڈورز کی اوپننگ ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ ایموشنز کو ہینڈل نہیں کر سکتے. آپ کا ایشو یہ ہے. سو آپ ایموشنل ہو کے بہت سارے کام ڈسٹرب کر سکتے ہیں. اپنے جذبات، یعنی اپنے جذبات کو آپ کو خود سمجھنا مشکل ہوگا اس ہفتے، کہ اگر آپ کو ہنسی آ رہی ہے تو آپ کو کیوں ہنسی آ رہی ہے، اگر آپ کو رونا آ رہا ہے تو آپ کو کیوں رونا آ رہا ہے. سو اس چیز کی آپ میں پرابلم آ سکتی ہے. اور پھر آپ کے لیے ایک بہت اسٹرانگ مشورہ، ڈونٹ ہیزیٹیٹ ان ٹیلنگ دی ٹروتھ. اگر سچ بولنے میں کوئی رکاوٹ ہے، اول تو ہمارے کوئریز دوست ہوتے ہی ایسے ہیں کہ یہ سچ بولنے میں انہیں کوئی یار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. لیکن اس ہفتے اس چیز کو آپ کو زیادہ کرنے کی ضرورت، کہ اگر آپ جھوٹ نہیں بول سکتے تو یعنی I'm sorry، میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے اس ہفتے اس چیز کو بالکل ذہن میں رکھنا ہے کہ جھوٹ تو بولنا ہی نہیں ہے. اس کے بعد آپ کے جو فائنانشیل ایشوز ہیں ان میں کوئی آپ کو، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو بلا وجہ کی باتوں میں پھنسا کر آپ سے رانگ انویسٹمنٹ، رانگ پرچیز، رانگ غلط قسم کے آپ ایسے پیسے اسپینڈ کروائے جا سکتے ہیں. اس پر آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور آپ نے لوگوں کی جیسے باتوں میں نہیں آنا. اس کے بعد ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں ان میں ایک چیز ہوتی ہے، بہت ضدی ہوتے ہیں. لیکن اس ہفتے ضدی ہونے کی بجائے آپ تھوڑے سے ڈیفینسو کھیل رہے ہیں، بیک فٹ پر آ کر کھیل رہے ہیں.
سو یہ آپ کے لیے ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جو ویکینڈ ہے، فار ایگزامپل فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے جو بن رہا ہے 20 21 22، ان دنوں کو آپ اپنے لیے جیسے ایک ویکینڈ آف لے لیجیے، اپنے پیمپر کیجیے، سیلف پیمپر کرنے کی آپ کو ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو ریسٹ دینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے. ڈسکنیکٹ کریں اس چیز سے جو آپ کو بہت دنوں سے ڈسٹرب کیا ہوا ہے، جس چیز پر آپ بہت زیادہ فوکسڈ ہے اس سے تھوڑا سا بریک لے لیں. وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیک اے بریک فرام یور مائنڈ. سو اس طرح سے ٹیک اے بریک فرام یور مائنڈ اور ٹیک اے بریک فرام یور ہارٹ اینڈ ڈو جسٹ ریلیکس اینڈ میڈیٹیٹ اینڈ ڈو نتھنگ. اینڈ اٹس پرفیکٹلی فائن اگر ہم صرف کسی دن کچھ بھی نہ کریں اور صرف سانس لیں. سو دس از، اور اپنے آپ کو پیمپر کریں. سو دس از واٹ یو شوڈ ڈو دس ویک. آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ ہے کہ فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا، اور جو بھی فیصلہ آئے گا وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی آپ سے آپ کو جیسے اوور کرٹیسزم، اور آپ کے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کی ذات کے اوپر جھوٹا کرٹیسزم، غلط، آؤٹ آف جیلسی، یا یہ کہہ لیجیے کہ ایکسٹریم جیلسی جو نیگیٹو انرجی. آپ کی لو لائف میں جیسے اوور ری ایکٹیو ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بات کا بتنگڑ بننا، رائی کا پہاڑ بننا. فائنانسز اور ایجوکیشن کو لے کر آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں. اپنے مائنڈ کو کلیئر رکھنا. آپ کو یہ کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، یہاں کی یہ بات ہے، وہاں کی بات ہے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. جو بھی ہو جائے گا دیکھا جائے گا. آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے آزاد کیجیے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے، دس از کالڈ، یہ سینڈ سٹون ہوتا ہے. دس از سینڈ سٹون، لٹل سٹون، اور یہ سوری جو اینٹ کے رنگ کا پتھر ہوتا ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ستارے ہوتے ہیں. یہ پتھر بیسیکلی ہیپینس لے کر آتا ہے، خوشی لے کر آتا ہے. اس کو سن سٹون کہتے ہیں. سو دس از یور لاکی سٹون. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے دس از ایلیفنٹ. ایلیفنٹ از اے اسپرٹ اینیمل، اور جس ہفتے ہمیں بہت زیادہ اسٹرینتھ کی ضرورت ہوتی ہے، مینٹل، ایموشنل، تو یہ اسٹرینتھ کی وائب کو اٹریکٹ کرتا ہے. یو فیل اسٹرانگ، اسٹرینتھنڈ، یہ اس کو اٹریکٹ کرتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف دولت ہمیں قابل رشک بناتی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں. اس ہفتے آپ نے فوکس کرنا ہے کہ کیا آپ بھی اس رویے کا شکار تو نہیں ہو چکے ہیں. اب چلتے ہیں. سادیا جی کہتی ہیں کہ آپ کے 5ویں گھر میں سورج، مرکری اور وینس موجود ہیں. ان کے اثرات اب زیادہ آئیں گے. آپ کی جذبات زندگی اچھی ہوگی، سوشل سرکل بڑھے گا، سیکھنے سکھانے کا وقت اچھا ہے. ہر طرح سے یہ ہفتہ نہایت اہم ہوگا. گھر میں خوشحالی آئے گی، نئے مواقع ملیں گے. ان مواقع سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے. کارڈ کی انرجی کہتی ہے کہ آپ اچھی موڈ میں ہیں مگر کسی مشکل سے 2-4 ہیں. ذہن پر دباؤ محسوس ہو رہا ہے. ماضی کے مسائل دور ہوں گے.